بڑی خوبصورت بات کی خادم حسین رضوی نے. نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں کوئی ڈنڈے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہیں, خالی ہاتھ ہیں, پھول پھینک رہے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی جو ناموس ہے, ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں. اور میں 2-4 دن پہلے کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا, ان میں سے ایک صاحب نے بات کہی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابو جہل کو جن 2 بچوں نے مارا, بہت کم عمر تھی ان کی اور شاید اسلام کے بارے میں بھی ان کا کوئی زیادہ علم نہیں تھا, لیکن انہیں صرف ایک بات کا پتہ تھا کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ گستاخ رسول ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کرتا ہے اور بڑی ایسی گفتگو کرتا ہے یا ایسے قدم اٹھاتا ہے یا ایسے حملے کرتا ہے جس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو ان دونوں بچوں نے اس کو غزوہ بدر میں جہنم واصل کیا. اور کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ جو تھا اس کا بازو جو ہے وہ تھوڑا زخمی ہو کے, تلوار کا وار تھا تو وہ لٹک رہا تھا بازو ساتھ, اور وہاں ابو جہل تک پہنچنے میں اس کو پرابلم ہو رہی تھی, تو وہ بازو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے اس نے اپنے جسم سے علیحدہ کیا اس غیرت مند مسلمان نے اس وقت, اور ابو جہل کو جہنم حاصل کیا. تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمیں نظر آتے ہیں تحریک لبیک کے اجتماع میں, انہیں اتنا ہو سکتا ہے دین کا علم نہ ہو, لیکن ان کے دل جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے آتے ہیں. لیکن اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی ریاست کو کسی طاقت کے ذریعے کسی کو مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارا ایپیسوڈ صرف اتنی بات کہوں گا کہ جب ایک معاہدہ ہو جاتا ہے 2 فریقین کے درمیان, تو اس معاہدے پر دونوں فریقین کا فرض ہوتا ہے کہ وہ عمل کریں. اگر کوئی فریق اس معاہدے سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے. طاقت, دھونس اور منمانی آپ نہیں کر سکتے, اور پھر ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے آپ قتل عام نہیں کر سکتے. یہ غلط ہے. ناموس کی بات کرنا, ناموس رسالت کی بات کرنا, اس کو آپ دوسری تنظیموں کے ساتھ مت ملائیں. وہ کوئی تو فقہ کی بات کر رہی ہوگی, کوئی نظام حکومت میں تبدیلی کی بات کر رہے ہوں گے. ان کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے. جو حکومت ہے وہ ہے, اور پھر یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت سیاست کر رہے ہیں, سیاسی جماعت ہیں, الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں, 23 لاکھ ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں, عوام کے سامنے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں. تو ان کو ان لوگوں سے ملانا جو طاقت کے ذریعے کوئی فقہ نافذ کرنا چاہتے ہیں یا اس ملک کی جغرافیائی حدود تبدیل کرنا چاہتے ہیں, وہ غلط ہے. رانا طاہر صاحب, ناموس رسالت کے ایشو اسٹیٹ کی رٹ قائم کرنے کے حوالے سے اس کو پیرلل اس کا قرار دینا, ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیں سمیع صاحب, گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اسٹیٹ کی ریٹ کا معاملہ ہوتا ہے نا, پہلے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اسٹیٹ کی ریٹ کا معاملہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر کوئی پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہا ہو, جہاں پر کوئی پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف کام کر رہا ہو, جہاں پر کوئی غیر ملکی ایجنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہو. ایسے عناصر کا کلا کما کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, وہاں پر اپنی ریٹ قائم کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بدخواہان ملت جو ہیں وہ تحریک لبیک کا موازنہ ان دہشت گردوں سے کرتے ہیں جو اس ملک کی سالمیت کے خلاف برسر عمل ہیں. اور انہوں نے میں کھل کے بات کر رہا ہوں, مثال کے طور پر علی وزیر کا مقابلہ جو پی ٹی ایم سے جس کا تعلق ہے, جو وہاں پر کسی غیر ملکی حکومت کے ایجنڈے پر پختونستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں, اس کا موازنہ کرنا سعد رضوی سے جو صرف ناموس رسالت کی بات کرتا ہے, جو صرف یہ کہتا ہے کہ آپ فرانس کو بتائیں, پوری دنیا کو بتائیں کہ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گستاخی اگر آپ سرکاری سطح پر کریں گے تو ہم اس کو ہمیں قابل قبول نہیں ہے, ہم سرکاری سطح پر ہی اس کا جواب ہمیں دینا چاہیے. اس کو آپ اس سے ملا سکتے ہیں رانا صاحب؟ نہیں, بالکل سمیع صاحب, یہی بات ہے جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں, جو بندہ بلوچستان میں انڈیا کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے اس کو یا کس ملک کے کسی اور حصے میں پاکستان کی افواج کے خلاف
हर्जा सराई करता है, उसका मवाजना आप तहरीक लब्बैक से करें, इससे बड़ी ज़्यादती कोई और हो सकती है? तहरीक लब्बैक, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कि एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है जो मुल्की आइन की वफादार है, जो पाकिस्तान की वफादार है। इसलिए स्टेट की जिम्मेदारी ये होती है कि उन अनासर की सरकोबी करे, उनका कला कमा करे जो रियासत के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं। जहाँ तक ये पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर है, आपने सही बताया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस बुनियाद पर जो मुमलिकत वजूद में आई, वहाँ पर पाकिस्तान में ख़त्म नबुव्वत के हवाले से लोगों ने बड़ी जिद्दोजहद की है, और इसी तरह नामूस रिसालत के हवाले से भी बड़ी जिद्दोजहद है। तो ये लोग जो है ना, उनको आप कतई तौर पर, ये दीनदार लोग हैं, अपने नबी के इश्क में ये सारा काम कर रहे हैं, तो इन पर तो कौम को फ़ख्र होना चाहिए, ना कि इस किस्म की बातें की जाएं। और अब जबकि ये समी साहब में देखें, ये सारे मामला तय हो गए हैं, अब हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदे की तकलीफ भी उन लोगों को है जो पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनको इस मुआहदे की तकलीफ है। भाई एक मामला खुश असलूबी से तय पाया तो कौन मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उसकी मुखालफत करेगा? क्यों तकलीफ हो रही कुछ नाम नहाद लिबरल्स को इसकी? आप देखें कि वो कौमी धारे में अपना किरदार अदा करेंगे, उस पर तो खुश होना चाहिए। तो ये जो नाम नहाद, आज मैं सुन रहा था मुईद यूसुफ साहब ये कह रहे हैं टीटीपी की बड़ी एक अक्सरियत जो है वो हथियार डालने पर आमादा है, उनको भारत से मदद मिलती थी अफ़गानिस्तान में, अब वो लाइन ख़त्म हो गई है, तो अब वो पाकिस्तान का आइन कानून मानने के लिए तैयार हैं। तो उनका मकसद ये था बात करने का कि उनके साथ माफ़ी हो जानी चाहिए, उनके साथ गुफ्तगू हो जानी चाहिए। हालांकि टीटीपी वो जमात है जो पाकिस्तान में कानून आइन की तब्दीली की बात कर रहे हैं, जबकि लब्बैक जो है वो इस किस्म का उसका कोई मुतालबा नहीं है, ना ही उसने हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई हथियार उठाए हैं, ना कहीं पर उन्होंने कोई हमला करके उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, ना ही वहाँ से कोई हथियार मिले हैं। ये जो कुछ भी हुआ उसमें बाज़ाब्ता तौर पर टीएलपी ने यह कहा कि आप कमीशन बनाएं, आप तहकीकात करवाएं, जिन लोगों ने आके फायरिंग की उनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से नहीं था। लब्बैक को बदनाम करने के लिए, उनको कालादम करार देने के लिए एक साजिश की गई और लोगों को भेजा गया, और फिर उनकी वीडियोस बना के, मुझे और आपको सबको पता है कौन वो वीडियो रिलीज कर रहे थे, कहाँ मीडिया को वो जा रही थी। बात ये है समी साहब, देखें जो सियासी तहरीकें होती हैं, एजिटेशन होती है, ये सिर्फ तहरीक लब्बैक का ही मामला नहीं है। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी सियासी एजिटेशन है जिसमें तशद्दुद के एलिमेंट ना आया? बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।